الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعاء امام زمان. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صلوات پڑھیں محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں عزاداریوں اور گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. جس قرآن مجید کی آیت کا آج کی مجلس کے لیے انتخاب کیا، خدا نے قرآن میں مختلف قسمیں کھائی ہیں اور جس چیز کی قسم کھائی جائے وہ چیز اہمیت والی ہوتی ہے. کہیں پہ عاقلوں کے لیے اشارے، عقل مندوں کے لیے اشارے بھی ہیں. کبھی کہتا ہے والشمس والقمر، مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے چاند کی. کسی نے پوچھا مولا امام سورج کی قسم کیوں کھا رہے ہیں، چاند کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ چاند کی اتنی ویلیو ہے کہ خدا چاند کی قسم کھائے. فرمایا سورج سے مراد رسول ہے، چاند سے مراد علی مرتضیٰ ہے.
ہمیشہ بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے. پھر اللہ نے قسم کھائی والتین والزیتون، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی. آپ نے کسی مومن کو دیکھا جو کہے کہ بھائی مجھے قسم ہے آلو کی، کہے مجھے قسم ہے ٹماٹر کی؟ ہے کوئی ایسا مومن جو ایسی قسمیں کھائے؟ قسم وہ کھائی جاتی ہے جو بڑی ہو، قسم وہ کھائی جاتی ہے جو اعلیٰ ہو. تو جب ہم جیسا جاہل بندہ نہ آلو کا قسم کھائے نہ کھجور کی قسم کھائے تو خدا کیسے انجیر کی قسم کھا سکتا ہے؟ تو خدا کیسے زیتون کی قسم کھا سکتا ہے؟ فرمایا والتین والزیتون، تین سے مراد حسن ہے، زیتون سے مراد حسین ہے. دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. پورے قرآن میں دو شجروں کا ذکر ہوا. ایک شجرہ شجرہ ملعونہ، ایک ایسا شجر، ایک ایسا حسب، ایک ایسا نسب جس پہ خدا نے لعنت کی. دوسرا شجرہ جس کو کہا گیا شجرہ مبارکہ، یہ مبارک شجرہ ہے. اس شجرے کا ذکر سورہ نور میں ہو رہا ہے. ایک ایسا شجرہ ہے، فرمایا اس شجرے کی نشانی یہ ہے کہ یہ زیتونیہ ہے. لا شرقی ولا غربی، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. شرق میں یہودی رہتے تھے، غرب میں مسیحی رہتے تھے. یعنی یہ شجرہ نہ مسیحی ہے نہ یہودی ہے، بلکہ یہ شجرہ زیتونیہ ہے، یعنی حسینیہ ہے. یہ کس میں چھپا ہوا ہے؟ زجاجتن، ایک شیشی کے اندر ہے، جس شیشی کے اندر مصباح المصباح، دو نور چھپے ہوئے ہیں. معصوم فرماتے اس شیشی سے مراد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، دو نوروں سے مراد حسن و حسین ہے. پھر فرمایا مصباح المصباح نور علی نور، یہ دو مصباح ہیں اور ایک نور کے بعد دوسرا نور آئے گا. یعنی حسن کے بعد زین العابدین آئیں گے، زین العابدین کے بعد محمد باقر آئیں گے. اور لوگوں یاد رکھنا یہ شجر شجرہ مبارکہ ہے. ایک شجر شجرہ ملعونہ ہے، اس پر لعنت اس لیے کی گئی کیونکہ وہ دنیا میں گمراہی پھیلاتا ہے. اور اسے مبارک اس لیے کہا گیا، کربلا کو بیت کر ہزاروں سال گزر گئے پر فرش حسین کا فرش ہدایت کو ابھی تک پھیلا رہا ہے. تو گھبرانا نہیں، ہر زمانے میں دو شجر ہوں گے. ایک شجر ملعون ہوگا، ایک شجر مبارک ہوگا. ایک شجر کا کام یہ ہوگا وہ لوگوں کو گمراہی دے گا، ایک شجر کا کام یہ ہوگا وہ سر کٹا تو لے گا لیکن نو کے نیزہ پہ اللہ کے کلام میں مشغول ہوگا. یہ شجر ملعونہ کون ہے؟ جس کا ذکر زیارت عاشورہ میں ہوتا، جس کا ذکر زیارت عاشورہ میں ہے. جن پہ لعنت بھیجی اہل بیت نے. زیارت عاشورہ میں تین قسمیں ہیں. ایک مرتبہ فرد پہ لعنت ہے، مثلا اللہم لعن اول ثم الثانیہ والثالثہ والرابعہ والیزید خامسہ. پہلے نام نہیں لیے جاتے، صرف لعنت کی جاتی ہے. تو اہل بیت تجھے سکھا رہے ہیں کچھ ایسے ہیں لعنت بھیجو پر نام نہ لو. یہ سنت زیارت عاشورہ میں تجھے تیرا مولا سکھا رہا ہے. کہ بعض لوگ کہتے نہیں مولانا ہم تو نام لیں گے. بھائی تمہیں کیا علی سے زیادہ علم ہے؟ تجھے کیا امام محمد باقر سے زیادہ علم ہے؟ زیارت عاشورہ پڑھ اور تبرہ سیکھ کیسے کیا جاتا ہے اور تولہ سیکھ کیسے کی جاتی ہے. تجھے تبرہ بھی علی سے سیکھنا ہے، تولہ بھی علی سے سیکھنی ہے. تو کچھ لوگوں پہ لعنت تو کی جاتی ہے لیکن نام نہیں لیے جاتے. اس لیے نہیں لی جاتے کیونکہ کچھ چیزوں کے اشارے ہوتے ہیں. تو جا کر ڈھونڈ یہ اول کون ہے، یہ ثانی کون ہے، یہ ثالث کون ہے، یہ رابع کون ہے، جا کر تلاش کر اور تاریخ میں تجھے پتہ چل جائے گا یہ کون ہے. لیکن کچھ افراد کے نام لیے جاتے ہیں. والیزید خامسہ ولعن عبید اللہ بن زیاد وابن مرجانہ وعمر بن سعد وشمرہ
نام ہوئے. اب نام کے بعد آل پہ لعنت. پہلے وہ افراد جن کے نام میں، پھر وہ افراد جن کے نام ہیں. پہلے وہ افراد جن کو چھپایا گیا، پھر وہ افراد فرد کا نام لیا گیا. اب امام فرد سے فیملی پہ آتے ہیں، اب خاندانوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. آل زیاد، آل مروان، آل زیاد پہ لعنت ہو، آل مروان پہ لعنت ہو، بنی امیہ، بنی امیہ کی آل پہ لعنت ہو. سوال یہ ہے مولا پوری آل پہ لعنت کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہیں کہیں اس آل کا کوئی فرد اچھا تو ہو سکتا ہے. امام فرماتی ہے لعنت آل پہ نہیں ہے، اس کی فکر پہ لعنت ہے. مسلمانوں کا ایک بہادر ہے جس کا نام حیدر ہے. کہ جا کر ملوں تو صحیح، یہ کتنا بڑا بہادر ہے جس نے عمرو بن عبدوت کو بچھاڑ دیا، جس نے مرحب و انتر کو بچھاڑ دیا. مدینے پہنچا کہ مجھے حیدر سے ملنا ہے. مسلمان مولا علی کو علی کے نام سے جانتے تھے، حیدر کے نام سے نہیں جانتے تھے. جنگ کے میدان میں جب جب یہودیوں اور مسیحیوں سے مقابلہ ہوتا تو امام فرماتے تھے سمتنی امی، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. کہ کس سے ملنا ہے؟ کہ حیدر سے جس نے مرحب کو بچھاڑا، انتر کو بچھاڑا. کہ وہ جاؤ گے مسجد کے سامنے، اس چٹائی پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ حیدر ہے. کہ جب مولا کے قریب آیا اور بڑے تعجب سے علی کو دیکھا، مناسب سا بدن ہے، پتلی ٹانگیں ہیں، ہاتھ میں جو کی روٹی ہے اور سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے علی کھا رہے ہیں، تو تعجب سے کہتا ہے کہ آپ ہی حیدر ہیں. امام نے کہا جس کی تلاش پہ ہو وہ تیرے سامنے ہے. تو کہنے لگا مجھے یقین نہیں آتا اس شخص نے مرحب کو بچھاڑا ہو، جو سوکھی روٹی کھائے، اور اس کو بچھاڑا ہو جو بکرے بکرے نکل جائے. جو فخر سے کہتا تھا میں اونٹنی کے بچے کو اٹھا سکتا ہوں، ایک دن میں ایک بکرا کھا جائے. کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ اس شخص نے اتنے بڑے بہادر کو بچھاڑا. امام فرماتے ہیں میرے جسم کو نہیں دیکھ، میں نے جسمانی طاقت سے نہیں روحانی طاقت سے بچھاڑا تھا. تو جس طاقت پہ اہل بیت فخر کریں، سوال یہ ہے کہ وہ طاقت میرے وجود میں کتنی ہے. کہ مولا کسی جنگ میں جاتے ہیں، ایک جنگجو علی کے مقابلے میں آتا ہے، لڑتے لڑتے اس کی تلوار گر گئی، علی رک گئے. کہ اٹھا تلوار، دوبارہ تلوار اٹھائی، پھر گر گئی. کہ پھر اٹھا تلوار، تیسری بار تلوار لڑی، مولا نے ایک ایسی ضرب ماری اس کی تلوار ٹوٹ گئی. اب یہ بالکل لاچار ہو گیا اور سمجھنے لگا بس موت قریب ہے. لیکن اس کے ذہن میں ترکیب آ گئی، لیکن دشمن علی کے مزاج کو جانتا تھا. عمرو بن عاص میدان میں دوڑ رہا ہے، علی کی تلوار پیچھے ہے. وہ جانتا تھا کہ علی کی آنکھوں میں حیا ہے. علی کبھی بھی کسی بدن کو برہنہ نہیں دیکھتے. دوڑتے دوڑتے اس نے کپڑے اتار دیے. جانتا تھا کچھ بھی ہو جائے علی اپنے اصولوں سے نہیں ہٹتے. اس نے فوراً کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے سخی ہیں. امام نے کہا تو نے صحیح سنا ہے. کہ میں نے سنا ہے کوئی سائل آپ کے در سے خالی نہیں جاتا. امام نے کہا تو نے بالکل صحیح سنا ہے کہ اگر آج کچھ مانگو تو دو گے. میدان جنگ میں کہ آج اگر کچھ مانگو تو دو گے. امام نے فرمایا جو مانگو علی عطا کریں گے. کہ اگر اتنی عطا کرنے والے ہو تو اپنی تلوار مجھے دو. امام نے کہا بس اتنا لوگ تو علی سے جنت مانگنے آتے ہیں، تو نے تلوار مانگی. فوراً مولا نے تلوار اس کے قدموں پہ کی. کا اٹھا. اس نے تلوار اٹھائی، غرور اور گھمنڈ نے اس کے وجود میں تیرنا شروع کیا اور علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے لگا. کہنے لگا اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا. دیکھا علی کے ہاتھوں میں تلوار نہیں، مولا کی تلوار ہاتھ میں لگے گا. اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا. امام فرمانے لگے کہ تو یہ سمجھتا تھا میں تلوار کے بھروسے پہ لڑتا ہوں. کہا وہ اور ہیں جو تلواروں کے بھروسے پہ لڑتے ہیں، میں خدا کے بھروسے پہ لڑتا ہوں. تو خلاصہ کلام میرے عزیز، اہل بیت کی زندگی سے ایک سبق ملتا ہے. تو مجلس کو سن رہا ہے لیکن آج تک زبان پہ ادب نہیں آیا. صبح کو حسین پہ گریا کرتا ہے، رات کو موبائل پہ جا کے کیا کیا دیکھتا ہے، یا حسین سے آ کر باتیں کرتا ہے، پھر جا کر نامحرموں سے تعلقات بناتا ہے. قم کے عالم کا جب امام زمانہ کی زیارت ہوئی
کہ 40 شب بدھ میں جم کر آن گیا، شربت لے کر جاتا تھا، گرمی ہوتی تھی، جو حسینی آتا تھا اسے شربت پلاتا تھا، کہ دور سے دیکھا ایک سید آ رہا ہے، نورانی چہرہ ہے لیکن ہونٹ خشک، آنکھوں کے نیچے سیاہی، بدن نحیف ہو چکا۔ آگے بڑھے کہا کہ مجھے شربت نہیں پلاؤ گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں پلاؤں گا، جلدی جلدی ٹھنڈا شربت میں نے ان کو دیا۔ جیسے انہوں نے پانی کا گھونٹ بھرا اور شربت پیا، کہ میرا سلام ہو میرے جد حسین، میرا سلام ہو میری پھپھی زینب پہ، کہ سمجھ گیا یہ میرا آقا ہے۔ قدم بوسی کی کہ مولا 40 ہفتوں سے انتظار ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا مولا آپ تو پردے غیب میں، آپ کو کیسی تکلیف آئی؟ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے، جسم جیسے ضعیف، جیسے انسان بیمار ہو چکا ہو۔ امام فرماتے ہیں ہاں کوئی اور تکلیف نہیں، بس میرے شیعوں کے گناہوں نے مجھے پورا کیا۔ علی ابن مہزیار جب مولا سے ملنے جاتے ہیں، 21 سال حج پہ جاتا ہے، 21 سال، کہ مولا زیارت کیوں نہیں کروائی؟ کہ تم میں اور تم جیسے شیعوں میں 2 بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے مجھے دیکھ نہیں پا رہے۔ پہلی بیماری، صبح سے شام تک جتنا اپنی دنیا میں مشغول ہو اتنا تجھے اپنا امام یاد نہیں ہے۔ 15 منٹ امام زمانہ کے لیے نہیں ہے، 17 منٹ مومن کو عبادت کے لیے نہیں، مصلی پہ بیٹھنے کے لیے نہیں، کہ جتنا دنیا میں مشغول ہو اتنا ہمیں یاد نہیں کرتے۔ دوسرا کہ ہمارے شیعہ آپس میں لڑتے بہت ہیں، اختلاف بہت کرتے ہیں، کہ یہ کردار شیعہ کا نہیں ہوتا۔ اگر شیعت کو دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھ۔ فرمایا یہ زندان راستے میں جب اسرا جا رہے تھے، کچھ بوڑھے کچھ اصحاب بھی بچے کچے تھے، تو جب ایک کو پانی پلایا جاتا تھا وہ کہتا تھا میں نہیں پیوں گا، اگلے کو پلا، اس کو پانی پلا، نہیں میرا امام پیاسا ہے زین العابدین، اسے پانی پلاؤ۔ امام کے پاس پانی آتا تھا، امام فرماتے تھے میں نہیں پیوں گا، پہلے وہ زخمی کو پلاؤ۔ کہ اس طرح پانی گھومتا رہتا تھا لیکن کوئی پانی پیتا نہیں تھا، اتنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت تھی۔ فرمایا جب تو زیارت عاشورہ میں خود کہتا ہے انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، مولا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جس کے دل میں آپ کی محبت ہے۔ اندازہ نہیں لگا سکتے حسین تجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک مسافر کوفے کا سفر پہ گیا تجارت کی نیت سے، لیکن تجارت میں بڑا نقصان ہوا، گھر واپس آیا۔ جب سفر پہ گیا تھا تو بیٹی نے باپ سے کچھ مانگا تھا، 4 سال کی بیٹی تھی، اور کہا تھا بابا جب واپس آؤ تو میرے لیے ایک انگوٹھی لے کر آنا۔ کہ گھر جیسے پہنچا، گھر کا دروازہ کھولا، یہ سوچ رہا تھا بیٹی دوڑی آئے گی اور کہے گی کہ بابا انگوٹھی لائے کہ نہیں لائے، کہ پیسے کچھ بھی نہیں بچے تھے، لاتا تو بیٹی کے لیے کیا لاتا۔ دوڑی آئی اور میرے سینے سے لگی، توقع کے برخلاف اس نے سوال کچھ اور کیا، یہ نہیں کہا بابا انگوٹھی لائے کہ نہیں لائے، پہلا سوال یہ کیا بابا کربلا گئے کہ نہیں گئے۔ کہ میں پریشان ہو گیا، بیٹا کربلا میں ایسا کیا ہے؟ کہ بابا سب بچوں کے والدین کربلا جانا ہے۔ کیوں بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہ بابا پورے شہر میں اعلان ہوا ہے کہ کربلا میں ایک باغی ہے جس نے خلیفے کے خلاف قیام کیا ہے، جو دین سے نکل چکا ہے، کہ جو اس باغی کو مارے گا حکومت اسے پیسے دے گی۔ اب یہ فقر کا مارا تھکا ہوا، بیٹی نے کہا بابا آپ نہیں جائیں گے؟ بیوی نے کہا جاؤ کچھ لے کر آؤ، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ میں گھوڑے پر چڑھا، تلوار کو لیا، دیر بہت ہو چکی تھی، کہ جا شاید تو بھی پہنچ جائے، کچھ نہ کچھ تجھے ملے۔ کہ دوڑا جب کربلا پہنچا تو یہ عاشور کا دن تھا۔ کہ جیسے میں کربلا کے میدان میں پہنچا، میں نے لاشوں کو بکھرا ہوا زمین پر۔ ہمیشہ کہتا ہوں سوچنے سے ہدایت ملتی ہے، جو قدم اٹھاؤ، جو کام کرو، جہاں نگاہیں ڈال رہے ہو، اگر بھیڑ بکریوں کی طرح جیسے لوگ چل رہے ہیں چلنے لگے تو ہدایت نہیں ملے گی، لیکن اگر حر کی طرح سوچا کہ اے انسان تو کر کیا رہا ہے، تو آیا کیوں ہے، تو جی کیوں رہا ہے، کہ تجھے موت نہیں آئے گی، یہ بالوں کی سفیدی کیا پیغام دے رہی ہے، تو بوڑھا ہو رہا ہے،
یہ گھٹنوں کی تکلیف کیا پیغام دے رہی ہے؟ تو مرنے والا ہے۔ یہ بیماری کیا پیغام دے رہی ہے؟ یہ جسم فنا ہے، مر جائے گا تو کیا لے کر جائے گا حسین کے لیے؟ کون سا چہرہ بنا کر جائے گا کہ سیدہ کو منہ دکھانے کی قابلیت ہو؟ جو سوچتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے۔ یہ بھی لوگوں کی بھیڑ میں چلتا گیا، لوگ بھی جا رہے ہیں، باغی ہے، سب باغی کو مارنے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا نہیں باغی ہے تو کہاں سے آیا ہے تو کون ہے، بغاوت کی تو کیوں کی؟ سوال تجھے ہدایت دیتا ہے، لیکن سکوت اور خاموشی تجھے گمراہی میں ڈال دیتی ہے۔ خود سے سوال کر، اپنے عمل سے سوال کر۔ کربلا پہنچا، کیا دیکھا؟ ایک شخص ہے میدان کربلا میں کھڑا ہے، اطراف میں لوگوں کا ہجوم ہے، کا پورا وجود اس کا تیروں سے بھرا ہوا ہے، کہ کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، جس سے کچھ بھی نہیں ملا، نہ وہ پتھر مار رہا ہے، کہ مارو انعام ملے گا، مارو مال ملے گا، مارو دولت ملے گی۔ کہ میں نے بھی پتھر لیا، میں نے کہا ایک میں بھی ماروں تاکہ کل حکومت کو کہوں کہ میں نے بھی مارا تھا، مجھے بھی کچھ دیا جائے، لیکن یہ ان میں سے نہیں تھا کہ دیکھ کر مار دیتا۔ کہ میں نے کہا ذرا آگے بڑھ کے دیکھوں تو صحیح ہے کون؟ کہ ذرا آگے بڑھا، جب اس کے چہرے کو دیکھا تو نورانی چہرہ، ماتھے پہ سجدوں کے نشان۔ میں نے کہا نہیں، یہ باغی نہیں ہے۔ جس کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان ہو، جو نمازی اور عابدوں کا چہرہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو غلط آدمی کو مار دوں چند سکوں کے لیے اور قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے۔ کہ آگے بڑھا، میں نے کہا السلام علیکم ایھا الشیخ الکبیر، آئے پیر مرد، آئے بوڑھے، تجھ پہ میرا سلام۔ اتنا کہنا تھا جس حسین کے بدن سے خون بہہ چکا تھا۔ امام فرماتے ہیں اتنا خون بہا بابا کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے تھے۔ امام نے اس کے چہرے کو دیکھا اور مسکرا کر کہا وعلیک السلام، تجھ پر بھی حسین کا سلام ہو۔ اور امام نے تعجب سے کہا ارے تو کون ہے جس نے عاشورہ کے دن مجھے سلام کیا ہے؟ کہا کیوں، کوئی مسلمان کو سلام نہیں کر سکتا؟ کہ نہیں، سلام تو کر سکتا ہے، لیکن آج کے دن مجھے کسی نے مسلمان سمجھا نہیں۔ اگر سلام نہیں آتا حسین کا نام تو سب کو آتا۔ جب سکینہ بابا کو پکارتی تھی نا، ظالم تمانچے مارتا تھا، وَعَلَىٰ أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ، سب مل کے بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، محرم میں ہر نوح خان کا نوحہ سنتے ہو، لیکن کبھی امام زمانہ کا نوحہ بھی سنتے ہو۔ یہ زیارت ناہیہ کے جملے کہ کیسے اپنے دادا کے مسائل پڑھتے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ فرمایا میرا سلام ان کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھا گیا تھا۔ فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ
وہ جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا، کہا جن کا رنگ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تادیانوں نے رنگ کالا کیا۔ اللہ کسی چاہنے والے کو یہ منظر نہ دکھا۔ امام فرماتے ہیں مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا۔ اللہ کسی چاہنے والے کو یہ منظر نہ دکھا۔ عزیزو ایک یتیم بچی ہے جسے حسین گھر لے گئے، حسین نے پالا، حسین نے بڑا کیا، جسے قرآن زینب نے پڑھایا، لیکن جب جوان ہوئی شادی شام میں ہو گئی، ہر سال مدینے آتی تھی، رو کر کہتی تھی مولا آپ کے مجھ پہ بڑے احسان، مولا میں شوہر کو کہتی ہوں میرا حسین بڑا قریب، مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتا، مولا ہر سال پوچھتا ہے تیرا حسین کب آئے گا، میں بڑے بڑے سفرے لگاؤں گا، بڑی بڑی دعوت کروں گا۔ امام حسین نے فرمایا شیریں ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گے۔ شیریں نے کہا مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانے۔ امام نے فرمایا شیریں تیرا قصور نہیں ہوگا، حالات بدل جاتے، لیکن شیریں نے ایک وصیت یاد رکھنا جی مولا، شیریں قیدیوں کا خیال رکھنا، قیدی بڑے مظلوم ہوتے، عزادارو حالات بدل گئے، زینب کا قافلہ لٹ گیا، شیریں کا شوہر بازار سے آ رہا تھا، اس کی نگاہ قیدی بیویوں پہ پڑ گئی، روتا ہوا گھر گیا، کہنے لگا شیریں تو کہتی تھی جب بھی کوئی قیدی نظر آئے اسے گھر لے کر آنا، ارے میری زندگی گزر گئے، میں نے کبھی 4 سالہ قیدی نہیں دیکھی، بڑی مظلومہ قیدی ہے جس کے کانوں سے بھی خون جاری ہے، جس کے رخساروں پہ کالے نشان، کہ جلدی کر قیدیوں کو گھر لے آؤ۔ قیدی بیویاں شیریں کے گھر میں آئیں، شیریں نے جلدی جلدی سفرہ لگایا، کہ قیدی بیویوں جتنا پانی پینا ہے پی لو، جو کھو تیرے لیے تیار کر۔ قیدی بیویوں نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، اے مومنہ ہم بڑے مظلوم ہیں، ایک دن میں ہمارے گھر سے 18 لاشیں نکلی ہیں، کسی نے ہمیں ماتم کرنے نہیں دیا، اگر اجازت دو اپنے مقتولوں پہ رو لے۔ کہاں قیدی بیویوں جتنا رونا ہے رو، عزیزو بیویوں نے حلقہ بنایا، ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھی، بڑا درد بھرا بیان کیا، رو کر کہنے لگی اے علی اکبر کے پیاسے بابا، اے علی اکبر کے غریب الوطن بابا۔ شیریں نے کہا قیدی بیوی چپ ہو جا، اکبر میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے۔ قیدی بیوی اب شیریں تیرا گھر میں اجازت نہیں، تو ماتم نہیں کرے، نہیں قیدی بیوی اکبر حسین کے بیٹے کا نام ہے، اگر تیرے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو، یا بیٹی کا نام آنا تھا، پھر سے کوئی قیدی بیوی اٹھی اور بیان کیا اے سکینہ کے پیاسے بابا، اے سکینہ کے غریب الوطن
کن بابا شیرین کا قیدی بی بی جو بولا یہ بھی میرے مولا کی بیٹی کا نام قیدی بی بی او تو نے مجھے بڑا رلایا مدینہ یاد دلا دیا آگے بڑی جو بی بی عمر میں سب سے زیادہ رو رہی ہے اس کے قدموں میں بیٹھی کہتی ہے قیدی بی بی میں تجھے آخری مہلت دیتی ہوں اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بیان کرو ادادارو اب کوئی اور بی بی نہیں اٹھی ایک مرتبہ زینب اٹھی اور بیان کیا اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا اے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھیا شیرین نے ہاتھوں کو جوڑ لیا اے قیدی بی بی تو کون ہے تیرا میرے حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے ایک مرتبہ زینب نے بالوں کو ہٹایا کہا شیرین نہیں پہچانا انا زینب او شیری تیرے مہمان آ گئے او تیرا حسین آ گئے. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.